پھیلی جو نور بن گئی تیرے جمال کا، سمٹی جو کائنات تیرا نام بن گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے روبرو میں نے قرآن کی چند آیات تلاوت کی، جس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو میں نے تلاوت کیا، اس کے بعد الم نشرح کی صورت، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ایک مقبولہ دعا۔ یہ عربی زبان ہے، اس کو جو لوگ سیدھا سمجھتے ہیں ان کو الگ مزہ آتا ہے، اور جو صرف تلاوت کرتے ہیں تو ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ہم اس کو اگر ترجمہ ہمیں اس کو معلوم ہے تو ہمیں اس کو پڑھنے میں اور مزہ آتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ عربی زبان سے کسی بھی زبان میں ترجمہ کرنا ہمیں سمجھنے کے لیے تو آسان ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے لگیں کسی زبان کے ذریعے، ترجمے کے ذریعے، لیکن اس زبان کی روح جو ہے وہ اس کے اسکرپٹ میں اور اس کے ڈائلیکٹ میں ہوتی ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم عربی زبان کو جانیں، لیکن اگر نہیں جانتے ہیں تو ہم ترجمے کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کے مختلف زبانوں میں 100 سے زیادہ ترجمے ہوئے ہیں، جس میں تقریباً 40 ترجمے اردو زبان میں ہیں۔ تو اردو زبان میں جو نثری ترجمے ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے لوگوں نے جس طرح سے سمجھا، جس طرح کے الفاظ ان کے سامنے سمجھ میں آئے، عربی زبان کا ترجمہ جو ان کی سمجھ میں آیا، ان الفاظ کو اپنے ڈھنگ سے انہوں نے باندھا، لیکن وہ مزہ نہیں آتا ہے جو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، وہ ترجمے سے کبھی مزہ نہیں آتا۔ اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ترجمے کو نظم کے انداز میں اگر پڑھا جائے تو شاید کافی حق اس کا ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، تو سورہ فاتحہ کے لیے ہم آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نظم میں پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ معبود برحق کے نام سے بڑا مہرباں رحم شعار، ہر تعریف اللہ کے لیے جو ہر عالم کا پالن ہار، جو کہ نہایت مہربان ہے رحم سے کرتا ہے سرشار، مالک ہے اس روز جزا کا جس سے سبھی ہوں گے دو چار، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور مدد تجھ سے ہی درکار، تو ہم کو دکھلا وہ رستہ جو ہے سیدھا اور ہموار، رستہ ایسے ہی لوگوں کا جن پہ کیے تو نے اپکار، نہ کہ جن پر غضب ہوا اور نہ بھٹکوں میں ہوئے شمار۔ یہ جو ترجمہ ابھی ہم نے منظوم پڑھا ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ پہلی آیت اللہ کی تعریف کی ہے، دوسری آیت
اس کی صفات کی ہے، رحمان الرحیم کی جو اس کی صفات ہیں۔ تیسری آیت اس کا سب سے بڑے حاکم ہونے کے لیے ہے، جو قیامت کے دن وہ حساب لینے والا ہے اس کے لیے۔ اور اس کے بعد کی 4 آیات وہ ہماری جانب سے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے ہم کو سکھلایا ہے، لیکن وہ ہماری جانب سے اللہ سے دعا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 7 آیات ہیں۔ اور اس کے آگے جب قرآن سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے تو وہ ان 7 آیات کا جواب ہے کہ وہ رب العالمین کیسے ہے، وہ رحمان الرحیم کیسے ہے، وہ روز جزا کا مالک کس طرح ہے، ہم اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کیوں اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم اس سے جو رستہ مانگ رہے ہیں کہ کون سا رستہ ہمیں دکھلائے، وہ کن لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ کے انعام ہوئے، اور جو لوگ مغضوب ہوئے یا راستے سے بھٹک گئے وہ لوگ کون ہیں، ان سب کا ذکر آگے قرآن میں ہے، بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کو جب شروع کریں گے تو اس میں ان سب کا ذکر آئے گا۔